بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کا، اور خاص طور سے مولانا حذیفہ صاحب کا۔ انہوں نے اس نورانی محفل میں مجھے آنے کا موقع دیا اور اتنی عظیم شخصیتوں سے جو یہاں بیٹھی ہیں، خاص طور سے غازی پور سے تشریف لائے مولانا خالد ندوی صاحب، اور سبھی حضرات جو یہاں اسٹیج پر موجود ہیں، آپ جو موجود ہیں، آپ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس صرف اپنی حاضری کے لیے کہ آپ لوگوں کے بیچ حاضر ہوا، اور اس کو ہٹا دیں۔ میرے ساتھ جناب زیدی خان صاحب ہیں، اور اورنگ آباد سے چل کر کے جناب سید ممتاز جگنو صاحب، جناب عبدالباقی صاحب اور جناب نریندر پٹیل صاحب، سبھی لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میرے بھائیوں، علماء کرام اور بہار کی بہت عظیم شخصیتیں یہاں موجود ہیں، سب لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں ابھی باتیں کریں گے اور بتائیں گے۔ ہم لوگ بھی انہی سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور انہی سے سیکھ کر کے ہمیں آگے کی منزلیں طے کرنی ہے۔ اس ملک کے مسلمانوں کی مولانا خالد صاحب نے بڑی تفصیل سے باتیں کہی۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کریم کو تبرک کی کتاب سمجھ لیا۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ قرآن کریم نظام حیات ہے۔ ہم نے یہ نہیں جانا کہ اسلام دنیا میں کس لیے آیا ہے، ہم مسلمان کس لیے برپا کیے گئے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے کہ اسی مدرسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے ہوئے لوگوں نے دنیا پہ حکومتیں کی، دنیا کو انصاف دیا۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، سعد بن ابی وقاص، سارے لوگوں کا نام لیتے جائیے، جن لوگوں نے دنیا کو امن دیا، انصاف دیا، ظلم سے نجات دیا۔ آج تک 100 برس پہلے تک انہی مدرسوں کے پڑھے لکھے لوگوں نے دنیا کو انصاف کا سبق پڑھایا ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ ہم نے مدرسوں کو کس چیز کا کارخانہ بنا دیا ہے؟ ہم نے قرآن کریم کو کیا سمجھ لیا ہے؟ ہم نے اسلام کے نظام حیات کو کیا سمجھ لیا ہے؟ ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ معافی کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب سے ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے اپنے آپ کو خانقاہوں میں محبوس کر لیا، مدرسوں میں محبوس کیا، مسجدوں تک قید کر لیا، اسی وقت سے ہندوستان کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے ان مدرسوں کو، اپنے قرآن کریم کو، اپنی مسجدوں کو، اپنی خانقاہوں کو اگر انسانیت سازی کا کارخانہ بنایا ہوتا، دنیا پہ حکومت کرنے والے افراد کا کارخانہ بنایا ہوتا، تو معاف کیجئے گا، یہ دنیا کے خدا آج ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ سمجھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا،
کیوں مکے والے، کیوں دنیا کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے؟ انہوں نے دنیا کے خداؤں سے انکار کیا۔ یہ دنیا کے خدا جو آج مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اسلام اسی کا انکار کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ جو تمہارے خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ خدا نہیں ہے، خدا تمہارا آسمان کے اوپر ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلام کیا ہے، ہم مسلمان کیوں ہیں، ہم مسلمان کو اس دنیا میں کیوں برپا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، بے شمار آیتیں کس لیے؟ ہم نے اپنی شناخت بھلا دی، ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم اس دنیا میں یہ روزی روٹی دکان یہ سب ضرورتیں ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم دنیا میں انصاف کا پرچم بلند کرنے کے لیے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، اور قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت احادیث اس لیے ہے کہ ہم دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو ٹھہر کے سوچنا پڑے گا، اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ مولانا آزاد نے بہت اچھا لکھا کہ جب تک مسلمان میدان عمل میں تھے اس وقت تک یہ لگاتار فتح کا پرچم بلند کر رہے تھے، اور عیسائی اس وقت اپنے کلیسا میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے میدان عمل کو چھوڑا اور صرف، صحیح کہا رہے تھے مولانا، بزدلی اختیار کیا اور اپنے آپ کو صرف دعاؤں تک محبوس کر لیا۔ تب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ اعملوا فسيرى الله عملكم، ہم کو میدان عمل میں آنا پڑے گا، ہم کو دنیا کو بتانا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اور ہم ایسے ہیں، بتانا پڑے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھیں گے، دیر تک آپ لوگوں کی یہ مجلس چلے گی، اور اس امید کے ساتھ کہ ضرور اس مجلس سے کچھ لے کر کے جائیں، صرف تبرک کی مجلس نہ بنا لیں۔ آئے، بیٹھے، سنے اور کل ہو کر کے بھول گئے۔ اپنی زندگیوں میں اسلام کو اتارنے کی کوشش کیجیے۔ مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی ہار نہیں سکتا، مسلمان کبھی تھکا ہوا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی گھبرا نہیں سکتا، مسلمان کبھی خوف نہیں کھا سکتا۔ اس مجلس سے لے کر کے جائے۔ ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا حذیفہ صاحب کا، تمام اکابرین کا، اور معافی کے ساتھ چونکہ کل پھر صبح سے کئی میٹنگیں ہیں وہاں، میں تو صرف آپ لوگوں سے مصافحہ کرنے اور ملنے اور آپ لوگوں سے کا دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ پھر انشاءاللہ آئیں گے اور ملاقات میں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے بہار قانون ساز کونسل کے رکن جناب خالد انور صاحب۔ جناب خالد انور صاحب جہاں سیاست کے شہسوار ہیں، وہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ صحافت کے تاجدار ہیں، اور آپ ایک دینی ادارے کے فارغ التحصیل عالم بھی ہیں۔ بہرحال آج کے اس اجلاس کی خاصیت اور آج کے اس اجلاس کی نصیب آوری ہے کہ آج کے اس اجلاس میں جہاں مقتدر علمی و دینی ہستیاں